بھائیو، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کے لیے جو ہم نے اصول اور مبادی کھڑے کرنے ہیں وہ قرآن کی روشنی میں کرنے ہیں، کیونکہ ہمارے عقائد کی بنیادی کتاب ہے القرآن۔ لہذا قرآن پاک کے ریفرنس سے اگلے کراس ریفرنسز جو آپ کے پاس ہیں آپ کے ریفرنس پیج پہ، ان پر آ جائیے۔ کراس ریفرنس نمبر 2، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یعنی جیوز اور کرسچنز پرٹیکولرلی، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، بے شک ہمارے رسول تمہارے پاس آ گئے ہیں، علی فترۃ من الرسل، اس فترت کے پیریڈ کے بعد جبکہ رسولوں کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تاکہ تم یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا یا خوشخبری سنانے والا کیوں نہ آیا پیغمبر۔ 500 سال گزر گئے ہیں، کوئی پیغمبر نہیں آیا، اگر آیا ہوتا تو ہم ہدایت قبول کر لیتے۔ تو یہ جو تم اللہ کے خلاف حجت قائم کرنا چاہتے تھے، اللہ نے وہ حجت ختم کر دی۔ فقد جاءکم بشیر ونذیر، اور بے شک اب تمہارے پاس آ گیا ہے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا، یعنی ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ اس آیت مبارکہ سے وہ لفظ بھی پتہ چل گیا جس کی وجہ سے ہم فطرت کا زمانہ کہتے ہیں۔ ایک فطرت لفظ ہے نیچر، وہ فا توئیں را تا را تا ہوتا ہے، یہاں پر توئیں یا تو نہیں ہے بلکہ تا ہے، تے، فطرت زبر کے ساتھ۔ فطرت اس ٹائم پیریڈ کو کہتے ہیں جس میں کوئی پیغمبر نہ آیا ہو، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر 533 عیسوی سے لے کر 571 عیسوی تک، 571 تک، یہ تقریباً جو 525 سال کا عرصہ ہے، اس میں کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آیا۔ یہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے، اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے حضرت عیسیٰ کے فضائل کے چیپٹر میں، کہ باقی انبیاء بھی میرے بھائی ہیں لیکن عیسیٰ اور میں تو بڑے قریبی بھائی ہیں، کیونکہ میرے ان کے درمیان کوئی اور پیغمبر نہیں آیا۔ تو یہ فطرت کا زمانہ تھا، یعنی کہ ایسا پیریڈ جس میں کوئی پیغمبر نہ آیا ہو، یہ گیپ آیا ہو انبیاء کرام علیہ السلام کے اعتبار سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور یہ زمانہ فطرت کا تھا۔ اس کا ایک اور پروف بھی اگلا کراس ریفرنس سورہ یاسین آیت نمبر 3، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو آپ کی طرف نازل کیا اور آپ کو مبعوث کیا اس قوم کی طرف، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ اس قوم کو ڈر سنا دیں کہ جن کے آباء و اجداد تک کوئی دعوت حق نہیں پہنچی ہوئی۔ تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اہل مکہ اور ان کے ارد گرد جو ہیں، یہاں تک حق کی دعوت نہیں پہنچی۔ ابراہیمی تھے وہ، لیکن اولادن تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی گزرے ہوئے تقریباً 3,500-4 ہزار سال گزر چکے ہوئے تھے، تو اولاد ابراہیم تھے۔ باقی ریلیجن جو ہے ٹیمپرڈ فارم میں موجود تھا۔ کوئی کچھ لوگ تھے جو دین ابراہیمی پر اس کے اوپر موجود تھے، کچھ کرسچنز تھے، باقی اوورال جو ہے وہ ٹیمپرڈ فارم میں تھا، ان تک پیغمبر کی دعوت صحیح نہیں پہنچی ہوئی تھی۔ اب اہل فطرت کا حکم کیا ہے قرآن حکیم کی روشنی میں؟ یہ میرا اپنا فتویٰ نہیں ہے، قرآن حکیم کا فتویٰ، کہ جس تک پیغمبر کی دعوت نہ پہنچی ہو تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا حکم ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم کبھی بھی عذاب نہیں کرنے والے کسی قوم کو یہاں تک کہ اس کے اندر رسول کو مبعوث نہ کر دیں۔ اگر کسی کے پاس رسول نہیں آیا، پیغمبر نہیں آیا، تو وہ عذاب سے استثناء ان کو حاصل ہو جائے گا، ظاہر ہے حق ان پر واضح نہیں ہوا۔ اب ہم تک حق کیوں پہنچ گیا؟ کہ یہ قرآن سلامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اگر یہ کتاب اصلی حالت میں نہ رہتی تو ہم پر بھی کوئی اوبلیگیشن نہیں تھی۔ اسی لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ قیامت تک کے لیے تھی، لہٰذا یہ کتاب بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی گئی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک اس الذکر یاد دہانی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو میں نے مسئلہ نمبر 1 ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن، اس میں بھی بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اس امت پر وہ قرآن ہے، کوئی شخصیت نہیں ہے، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، آپ کا خلیفہ بھی قیامت تک کے لیے ہے القرآن، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اس میں کافی احادیث اور آیات کے حوالے سے میں نے اس ایشو کو ایڈریس کیا ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہم تک پہنچی ہے بالکل محفوظ حالت میں، ٹیمپرڈ فارم میں نہیں، لہذا ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں. لیکن اگلے لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی اس لیے نہیں تھی کہ وہاں پر کتابیں ٹیمپر ہو جاتی تھیں اور پھر پیغمبر آ جایا کرتے تھے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر مسلسل انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ تقریباً 1500 سال تک جاری رہا. ایک پیغمبر فوت ہونے سے پہلے اگلے پیغمبر کو اپنا خلیفہ بنا کر جاتا تھا، لہٰذا کوئی ایمبیگوٹی اور ابہام پیدا ہی نہیں ہوتا تھا. اب ایمبیگوٹی دور کرنے کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ کتاب اللہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اسی لیے اسے کتاب کو محفوظ کیا گیا. اگلی کتابیں نہیں محفوظ، نہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ یعنی تورات اور نہ نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی انجیل محفوظ ہے، کیونکہ اس وقت پیغمبر آ جاتے تھے. لیکن اگر اب یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ یعنی القرآن بھی معاذ اللہ ٹیمپر ہو جاتا تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چھٹی ہو جانی تھی، ہماری کوئی پیشگی نہیں ہونی تھی، بغیر پیشی کے ہی مغفرت ہو جانی تھی. لیکن اس کی وجہ سے ہم اکاؤنٹیبل ہیں. الحمدللہ یہ کتاب بہت بڑی نعمت ہے. اور اسی کانٹیکسٹ میں وہ صحیح مسلم کی حدیث بھی دوبارہ یاد کر لیں 386 نمبر کتاب الایمان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس یہودی یا عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں پھر مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ اکاؤنٹیبل ہوگا، وہ دوزخ میں جائے گا. اگر افریقہ کے جنگلوں کے اندر کسی شخص تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں پہنچی تو اس کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری نہیں، بس اس کے لیے ایک اجمالی سا عقیدہ اللہ کے بارے میں وہ سفیشینٹ ہے، عقیدہ بنیادی توحید. باقی تفصیلات تو ظاہر ہے یہاں مسلمانوں کو سمجھانی مشکل ہو رہی ہے. تو وہ ایسے لوگ جن تک اس طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت نہیں پہنچی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل نہیں ہے. اب رہا بھائیو صحیح مسلم کی وہ 2 حدیثوں کا مسئلہ جس کی وجہ سے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان درازی کی جاتی ہے. قرآن پاک کی ان آیات اور احادیث کی روشنی میں ایک بات تو بالکل کلیئر ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اہل فطرت ہیں. کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد گرامی تھے جناب عبداللہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے تقریباً 18 سال کی عمر میں، ان کی عمر بڑی چھوٹی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ جناب آمنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 6 سال تھی تو وہ دنیا سے چلی گئیں. لہذا ان تک کوئی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے نہیں پہنچی. اور قرآن بھی کہہ رہا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. آپ کو اس کی طرف پیغمبر بنا کر اس قوم کی طرف بھیجا گیا ہے جن کو آباء و اجداد کو کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا. اور وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کبھی بھی کسی قوم کو عذاب دینے والے نہیں یہاں تک کہ نبی ان میں مبعوث نہ کر دیں. قرآن کا مقدمہ بالکل 14ویں کے چاند کی طرح اور چمکتے ہوئے سورج کی طرح بالکل کلیئر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں. اب رہا صحیح مسلم کی وہ 2 حدیثیں جن کی وجہ سے بعض لوگ جو ہیں وہ عقائد کے اندر دوسری طرف ڈیویٹ کر کے، میں ان کو بھی یہاں پر ایڈریس کر دوں کیونکہ اہل حق کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ مخالفین کے دلائل کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے، صرف اپنی نہیں ٹھوکی جاتی یا اپنی زبردستی کسی کے دماغ میں نہیں ڈالی جاتی بلکہ مخالفین کے دلائل بھی. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اصول اور مبادی قرآن حکیم کے خلاف کوئی ایکسیپٹ نہیں ہوں گے. یہ کتاب جو ہے یہ بنیادی عقائد ہمیں فراہم کرتی ہے، اس کے خلاف اگر کوئی بات آئے گی وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. یہ بات یاد رکھیے گا، چاہے کوئی حدیث آئے کوئی روایت آئے وہ اس کتاب کی روشنی میں جج کی جائے گی. یہ الفرقان ہے. قرآن حدیث کو تو چھوڑ دیں، سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں آیا کہ تورات اور انجیل بھی جو ہے وہ بھی اس کتاب کے اوپر پیش کیے جائیں گے، الہامی کتابیں بھی. ٹھیک ہے، تو یہ کتاب ہے الفرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. الحمدللہ کوئی صحیح حدیث جو ہے جس کی سند ٹھیک ہو وہ کبھی بھی کتاب اللہ کے خلاف نہیں ہوگی. ہاں بسا اوقات ہمیں لگتا ہے بظاہر کوئی آیات ٹکرا رہی ہوتی ہیں، جیسا کہ ایک ابھی آپ نے بڑی ریسنٹ ایگزامپل میں نے آج ڈسکس کی کہ سورہ قصص میں آیا انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ ہدایت دے ہی نہیں سکتے جس سے محبت کریں، بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے.
اور سورہ الشورى کے اندر آیت نمبر 52 میں بالکل الٹ بات آئی، انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ تو ضرور ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ تو بظاہر یہ دو آیات ٹکرا رہی تھی، لیکن ٹکرا نہیں رہی۔ وہاں پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کر سکتے، یہاں پر ہے کہ آپ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ وہاں ہے لا تہدی، نہیں ہدایت دے سکتے، یہاں ہے لتہدی۔ دیکھیں لام الف زبر لا اور لام زبر لا کا کتنا فرق ہے۔ لام تاکید بن جاتا ہے، عربی میں تو الٹ مطلب بن جاتا ہے۔ لا کا مطلب ہے نہیں، لا کا مطلب ہے ضرور، اگر الف نہ ہو ساتھ تو۔ اسی والے سے میں نے وہ مسئلہ نمبر 23 تقریباً 55 منٹ کا ریکارڈ ہے، قرات سیکھنے کا طریقہ، میں نے 40 منٹ کے اندر پورا قرات کیسے ایک عربی قرات کوئی سیکھ سکتا ہے وہ لیکچر دیکھا جا سکتا ہے، مسئلہ نمبر 23۔ اس میں بھی یہ میں نے لا اور لا کا فرق بتایا۔ تو وہ دو حدیثیں بھی آپ ڈسکس کر لیتے ہیں اینڈ پہ۔ پہلی حدیث ہے صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق پوری 500 نمبر حدیث، 500 نمبر حدیث صحیح مسلم کے اندر، کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، این ابی، میرا باپ کہاں ہے؟ یعنی اس کی آخرت میں کیا معاملہ ہوا ہے؟ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ غیبی خبریں عطا فرماتا ہے، تو میرے باپ کے بارے میں مجھے بتائیے، این ابی، میرا باپ کہاں پر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی النار، تیرا باپ تو دوزخ کی آگ میں ہے۔ تو وہ شخص غمگین ہو کر وہاں سے چل دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ اس کو اس بات کا دکھ ہوا ہے، تو آپ نے اسے واپس بلایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابی و اباک فی النار، بے شک میرا باپ بھی اور تیرا باپ بھی دونوں دوزخ میں ہیں، بے شک میرا باپ بھی اور تیرا باپ بھی دونوں دوزخ میں ہیں۔ تو اس حدیث کی وجہ سے جو صحیح مسلم میں 500 نمبر حدیث ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد گرامی ہیں وہ معاذ اللہ استغفر اللہ دوزخ میں ہیں۔ تو الفاظ ذرا نوٹ کریں، اس میں والد کے الفاظ نہیں ہیں، ان ابی کے الفاظ ہیں۔ اب ابی عربی زبان میں باپ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور اس کے پروف میں قرآن پاک کی اگلی میں آیت پیش کروں گا، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول بھی پیش کروں گا اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں، کہ عربی زبان میں چچا کو بھی باپ کے طور پر پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ والد کا لفظ جو ہے نا وہ ان ایمبیگوس ہوتا ہے، والد وہی ہوگا جس کی وجہ سے اس کی پیدائش ہوئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والد تو نہیں ہیں، لیکن ہمارے باپ ہیں روحانی طور پر۔ کیوں؟ قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب میں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ وہ امت کی والدہ نہیں ہے، ماں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں، والد نہیں ہے۔ ہاں کوئی سید ہو اور اہل بیت میں سے ہو، اس کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ آل رسول میں سے ہے، لیکن ایز اے امت ہم آل محمد میں داخل ہیں، سب کے سب امتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آل محمد میں پوری امت داخل ہے، ہاں اہل بیت میں وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ تو بہرحال اس کے ثبوت میں آپ کا آخری کراس ریفرنس ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 133، کہ ابی کا لفظ قرآن پاک نے چچا کے لیے بھی بولا ہے، اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم سے حدیث بھی میں انشاءاللہ ایک پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے یہودیو کیا تم اس وقت وہاں پر موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب تھا؟ یعنی یہودی جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں، یعقوب علیہ السلام کا چونکہ لقب ہے اسرائیل، سورہ آل عمران میں ان کا لقب اسرائیل آیا ہے، اسی وجہ سے بنی اسرائیل ایک سورت بھی موجود ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، حضرت اسحاق کے بیٹے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہودیو، یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت قریب آیا تھا، کیا تم اس وقت وہاں پر موجود تھے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو، 12 بیٹے تھے جن سے یہودیوں کے پھر 12 قبائل بنے، اپنے بیٹوں کو موت کے وقت بلا کر انہوں نے کیا نصیحت کی تھی؟ انہوں نے کہا تھا ما تعبدون من بعدی، بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟
یہ باپ دیکھیں مرتے مرتے توحید کی دعوت دے کر جا رہا ہے اپنی اولاد کو. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے بعد فلاں پلاٹ تم لے لینا اور فلاں بینک بیلنس تم لے لینا. توحید، فکر ہے آخرت کی، عقیدہ توحید کی. یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. انہوں نے کہا کہ ابا جان ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، آپ کے معبود کی، جس کا تعارف آپ نے ہمیں کروایا ہے. و الہ آبائک، اور آپ کے جو باپ ہیں ان کی، ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی. الہ واحدا، اور الہ تو سب کا ایک ہی تھا اور ایک ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما برداری اپنی شو کرتے ہیں، اسی کے فرما بردار ہیں. یہاں پر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے حضرت ابراہیم کو اپنا باپ کہا. وہ تو بات سمجھ آتی ہے، ان کے دادا تھے. لیکن ابراہیم کے بعد کس کو اپنا باپ کہا؟ اسماعیل کو. اسماعیل علیہ السلام تو ان کے باپ نہیں تھے، چچا لگتے تھے. کیوں؟ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو اپنے والد محترم تھے وہ تو حضرت اسحاق تھے. حضرت اسماعیل تو ان کے بھائی تھے حضرت اسحاق کے، لہذا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا تھے. جب باپ کا چچا ہے تو اولاد کا بھی وہ چچا ہوگا. لیکن یہاں پر ابی کا لفظ ان کے چچا کے لیے بھی بولا گیا، اور اسی پر حافظ ابن کثیر المتوفا 774 ہجری، جن کو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اپنے بزرگوں میں شمار کرتے ہیں، اور ان کی تفسیر کو ایک اعلیٰ درجے کی تفسیر مانتے ہیں. اگرچہ میرے نزدیک اس میں کئی ایک عقائد جو ہیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں، اور بسا اوقات شرک کی بو بھی آتی ہے ان عقائد سے. بہرحال میں نے اس کا رد مختلف موقعوں پر کیا ہے. اوورال ایک اچھی کوشش ہے وہ. اس میں انہوں نے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھا، یہی بحث کی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے کیوں کہا کہ حضرت اسماعیل ہمارے باپ ہیں. تو انہوں نے کہا اس لیے کہا کہ عرب کی لنگوسٹک کے اندر، عرب کی میتھولوجی میں چچا کے لیے بھی باپ کا لفظ بولا جاتا تھا. اس لیے انہوں نے حضرت اسماعیل کو بھی اپنے باپ کے طور پر شمار کیا، حالانکہ ان کا اپنا باپ یعقوب اور یعقوب کے باپ حضرت اسحاق اور ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. وہ لڑی چل رہی تھی بنی اسرائیل کی. اب اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں 1468، صحیح مسلم میں 2277، اور یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں جو میں پڑھنے لگا ہوں. مشکات میں بھی اس کا نمبر 1778 مشکات میں بھی موجود ہے، زکوٰۃ والے چیپٹر میں، کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا. تو سیدنا عباس بن عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، یعنی جناب ابی طالب کے چھوٹے بھائی، تو وہ تازہ تازہ مسلمان ہوئے تھے. انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا حضرت عمر کو. صحیح مسلم میں الفاظ ہیں 2277 نمبر حدیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عمر نے آ کر شکایت کی کہ آپ کے چچا جو ہیں وہ تو زکوٰۃ جمع ہی نہیں کروا رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کی زکوٰۃ میرے ذمہ ہے، اور اے عمر سن لو، ان عم الرجل سنو ابی، بے شک انسان کا چچا باپ کی مثل ہوتا ہے. صحیح مسلم میں سے تھا نا، ان ابی، بے شک میرا باپ اور تیرا باپ دوزخ میں ہے، اور یہ صحیح مسلم میں ہی ہے 2277 کہ عمر عباس میرا چچا ہے، اور یاد رکھ کہ چچا باپ کی مثل ہوتا ہے. مسلم کا جواب مسلم شریف سے، قرآن سے تو خیر اس سے پہلے، اس سے بڑا جواب الحمدللہ. تو یہ معاملہ اس حوالے سے کلیئر ہو گیا کہ یہ بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میرا باپ اور تیرا باپ آگ میں ہے، تو اس سے مراد تھے جناب ابی طالب، جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں ہم سن چکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے کہ ان کے مرنے کا غم تھا، وہ باپ کی طرح ہی تھے، پالا بھی تھا، چچا سگے بھی تھے، اور پھر پرورش بھی کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لڑتے بھی تھے، غصہ بھی کرتے تھے، اور وہ ایک جو قبیلہ تھا بنو ہاشم اس کے وہ سردار تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ میں جتنی تکالیف تھیں اس پہ دنیاوی طور پر سبب تو اللہ تعالیٰ نے دو ہستیوں کو ہی بنایا تھا. ایک حضرت ختیجہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مال کے ذریعے، اور ابو طالب کی اسٹرینتھ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی. بہرحال
تو یہاں پر کنایا ہے تیرا باپ اور میرا باپ، ابھی کے الفاظ ہیں، والد کے نہیں، لہٰذا ہمیں قرآن پاک کی ان آیات کی روشنی میں تعویل کرنی پڑے گی. کیوں کہ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون اور وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. بالکل واضح ہے کہ یہ باپ سے مراد یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابی طالب، جناب ابی طالب کو لیا. اب دوسری اور آخری حدیث جو اس کانٹیکسٹ میں پیش کی جاتی ہے وہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2257 ہے، مشکات میں بھی اس کا نمبر 1763 ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد ان کی قبر پر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک پر جا کر انتہائی روئے، اتنے روئے کہ تمام صحابہ کرام، مسند امام احمد میں آتا ہے تقریباً 1000 کے قریب صحابہ آپ کے ساتھ تھے. مسلم شریف میں ان کی تعداد نہیں آئی، وہ سب کے سب رونا شروع ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دی جائے، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے روک دیا. اب تم قبروں پر جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے. قبروں پر جایا کرو، مزارات کے اوپر نہیں ہے، یہ قبروں کے اوپر ہے. اب جہاں پر جا کر بے حیائی کا طوفان بدتمیزی برپا ہو، عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو، وہاں پہ آخرت کیا یاد آئے گی؟ لوگ تو آج مزارات کے اوپر وہ اپنے ویڈیو والے فون لے جاتے ہیں اور جا کر وہ پھر عورتوں کی ویڈیوز بناتے ہیں. قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے کام ہوتے ہوں وہاں جانے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. تو اس حدیث کی وجہ سے بعض نے یہ موقف اڈاپٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے لیے دعا کرنے سے روک دیا گیا، تو یہ انڈائریکٹ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ایمان پر نہیں تھی. تو بھائیو، اگر یہ اس طریقے سے دلیل تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما سکتے تھے کہ میری والدہ چونکہ کافرہ مری ہیں اور یہ ہوا ہے اور وہ ہوا ہے، اور پوری ایکسپلینیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر کے جاتے. ایک بندے کی آپ آخرت کا فیصلہ کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کئی موقعوں پر دعا کرنے سے روک دیا گیا ہے، وہ تو کئی ایک علیحدہ سے موضوع بن جائے گا. کسی بندے کے کفر و ایمان کا فیصلہ کرنا یہ بہت بڑا فیصلہ کرنا ہے، بہت بڑا فیصلہ کرنا ہے. مثلا اب اگر میں ایک فیصلہ کرنا شروع کر دوں، ابھی آپ خود بخود اس چیز کے اوپر پیچھے ہٹ جائیں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 240 نمبر کتاب الایمان میں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو جن لوگوں نے حضرت علی کے خلاف جنگیں کی ہیں، لگاؤں منافقت کا فتویٰ؟ مسلم شریف کہہ رہی ہے. تو فتویٰ کن کن لوگوں کے اوپر جائے گا؟ تو آپ سب لوگ میرا گریبان پکڑیں گے کہ نہیں آپ ڈائریکٹلی یہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. حالانکہ وہ اس حد تک دشمنی پر گئے کہ ممبروں پر گالیاں نکالی. بخاری اور مسلم میں آتا ہے بنو امیہ کے دور میں حضرت علی کو ممبروں پر گالیاں نکالی گئیں. اس سے بڑھ کر بغض علی اور کیا ہوگا؟ تو لگاؤں فتویٰ صحیح مسلم 240، منافقین کے نام گننے شروع کروں؟ تو آپ بھی اجازت نہیں دیں گے اور نہ میں کروں گا، کیونکہ یہ بہت بڑا فتویٰ ہے کسی کو پرٹیکولرلی مینشن کر کے کسی کے اوپر فتویٰ لگانا. جب تک کہ واضح دلیل نہ موجود ہو اور اس کو بالکل نص قطعی سے کسی کی آخرت کا فیصلہ نہ کر دیا جائے. یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے، کوئی ہمارے ماں باپ کا مسئلہ تو نہیں ہے. اس کی بجائے اگر کوئی خاموشی اختیار کر لیتا ہے تو وہ زیادہ احتیاط کے اوپر مبنی ہے، بجائے یہ کہ وہ اپنی زبان کھولے اور معاملہ بالکل خراب ہو جائے. تو یہاں پر میں ایک آیت پیش کروں گا، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اس سے اگلی آیت ہے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 57. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ بے شک اذیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت کی زندگی میں. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں. تو میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ابو طالب کا نام بھی بدتمیزی سے لینا رسول اللہ کو تکلیف دینا ہے. حتیٰ کہ یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ جب ابھی قحافہ ایمان لے کر فتح مکہ پر حضرت ابوبکر صدیق کے باپ مسلمان ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میرا باپ اسلام نہ لے کر آتا اور ابو طالب ایمان لے آتے تو آپ کو زیادہ خوشی ہوتی. تو حضور نے بھی پھر اپنے جذبات کو نہیں چھپایا اور کہا ابو بکر ہاں واقعی
ابو طالب کے ایمان لانے کی مجھے زیادہ خوشی ہوتی بنسبت تیرے باپ کے ایمان لانے. وہ بھی فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے 90 سال کی عمر میں تقریباً, اور وہ فوت بھی حضرت بکر صدیق کے بعد ہوئے ہیں پھر. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ اس میں بڑی احتیاط ہے. لہٰذا اس حوالے سے اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں اپنے محترم اور شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ المتوفا 1435 ہجری انہی کے موقف کو اڈاپٹ کروں گا جو احتیاط پر مبنی ہے. میں نے ان پر پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروایا ہے 2.5 گھنٹے کا تقریباً, مسئلہ نمبر 80 کے نام سے. شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین. اس میں ان کے ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں, اور والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے حوالے سے ان کا اپنا ویڈیو کلپ موجود ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ تمام احادیث ہیں لیکن میں ان کے بارے میں سکوت اختیار کرتا ہوں. ان کے الفاظ ہیں, یہی آیت انہوں نے کوٹ کی ہے اس میں, کہ میں نہیں چاہتا کہ میری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکلیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دوں اور دوزخ میرا مقدر بن جائے. 5واں سوال ہے, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا, کے تحت بریلوی اور دیوبندی عوام کے برعکس اہل حدیث حضرات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے متعلق زبان کھولتے ہوئے مطلقاً کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پکے کافر تھے, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے مترادف نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ اور رسول کو جو تکلیف دینا ہے اس کی بہت سی قسمیں, گالیاں دینا, برا کہنا, مخالفت کرنا, یہ ساری اللہ رسول کو تکلیف دینے والی بات ہے. تو بریلوی اور دیوبندی عوام جو کہتے ہیں ہمارے نزدیک اصل دلیل قرآن کی آیت نہیں حدیث نہیں ہے, میں 14 سال اس حدیث کا جواب سوچ رہا ہوں, وہ اللہ رسول کو تکلیف دینے والے ہیں جو حدیث کو رد کرنے والے. دوسرا یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعلقہ چیزیں ہیں, مثلا سیدنا حسین کو شہید کرنا, ان کو برا کہنا, یہ بھی آپ کو تکلیف دینی ہے. اسی طرح والدین کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں میرا یہ موقف ہے کہ اس بارے میں سکوت کرنا چاہیے. اگرچہ بریلیوں دیوبندیوں دونوں کے جو مولوی تھے ملا علی قاری, اس نے کتاب لکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں, کہ اس میں اس نے بڑے سخت الفاظ لکھے, میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. وہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں, میرے پاس موجود ہے, اور اس نے سیوطی کا رد کیا ہے. تو اس بارے میں جو اہل حدیث ہو, اگر کسی نے کہا ہے تو اس نے کوئی صحیح مسلم کی حدیث پیش کی ہوگی. حدیثیں صحیح ہیں, صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے اور حدیثیں صحیح ہیں, لیکن ہم جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سکوت کرتے ہیں. اللہ جانے ان کے والدین کا معاملہ جانے, ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کسی وجہ سے جو ہے ہم سارے ہمارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں. اچھا, اور یہ تو شیخ صاحب کا وہ موقف تھا جو ویڈیو میں ریکارڈ ہے. 17 جون 2009 کو جو میں نے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا 100 سوالات والا انٹرویو ریکارڈ کیا, جو ہزاروں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں, اسی گفتگو کے بعد میں نے شیخ زبیر علی زئی صاحب سے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے حوالے سے ڈسکشن کی, اور میں نے یہی سارے دلائل ان کے سامنے رکھے جو آج میں پہلی دفعہ ویڈیو ریکارڈنگ میں لے کے آ رہا ہوں. شیخ صاحب کہتے تھے میں خاموشی اختیار کرتا ہوں, نہ ادھر ہوں نہ ادھر ہوں. اب ان کی احتیاط تھی, میں کہتا ہوں یہ سب سے اچھا موقف ہے, بجائے یہ کہ بندہ اپنے گاٹے کو فٹ کر لے شاید خام خواہ راہ جان دے دی. تو میں نے جب شیخ صاحب کو یہ دلائل رکھے تو مجھے کہتے علی بھائی بس 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 بس, میری تو اپنی خواہش ہے کہ میں جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ساتھ ملاقات کروں. یہ میری اگر آپ خواہش پوچھیں تو یہی ہے, الحمدللہ. اچھا, اب یہاں پر میں ایک دو چیزیں اور بھی کلیئر کر دوں, کیونکہ کچھ سخت باتیں بھی اب ظاہر ہو گئی اس حوالے سے, کہ اگر کسی کا موقف ان احادیث کی بنا پر ایسا ہو جاتا ہے تو ہم اس پہ کوئی گستاخی کا فتویٰ نہیں لگاتے, کیونکہ کوئی بھی بندہ گستاخ نہیں بننا چاہتا, چاہے کوئی بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, اہل تشیع ہو. کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ میں گستاخ رسول ہو کر مروں, معاذ اللہ, استغفر اللہ. یہ کسی کی خواہش نہیں ہے. سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. تو الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں. مولویوں کا جو پراپوگنڈا الگ جگہ ہے کہ فلاں گستاخ رسول ہے اور فلاں یہ اور فلاں جو ہے, کوئی بھی کلمہ گو اہل قبلہ گستاخ رسول ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا. لہٰذا اگر ایسے کسی کے ساتھ معاملات ہوں تو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے, اور فتویٰ پھر بھی کسی پہ نہیں لگنا چاہیے, کیونکہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت کے بڑے امام ہیں, اور کتب ستہ میں ان کی کتاب ہے سنن نسائی المتوفا 303 ہجری, انہوں نے یہ جو مسلم شریف کی 2257 نمبر حدیث تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر گئے تھے,
یہ حدیث سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2035 آتی ہے. تو امام نسائی نے اس پر باب باندھا ہے مشرک کی قبر پر جانے کا جواز. تو اس کا مطلب ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، کیونکہ باب کی ہیڈنگ امام کا عقیدہ ہوتا ہے. جیسے امام بخاری نے کتاب الاستیزان چیپٹر میں صحیح بخاری کے اندر ایک باب باندھا ہے 2 ہاتھ سے مصافحے کا جواز، اور نیچے وہ حدیث لے کے آئے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد تعلیم فرمایا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک ہاتھوں میں ان کا ہاتھ تھا. اس سے امام بخاری نے ایک رزلٹ نکالا کہ کسی کے ہاتھ کو 2 ہاتھ سے پکڑا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے. اور نیچے سلف کے اقوال بھی لکھے کہ سلف 2 ہاتھ سے مصافحہ بھی کرتے تھے. تو یہ امام بخاری کا عقیدہ تھا. اس طریقے سے امام نسائی نے بھی لکھا. اسی وجہ سے علماء عرب کی اکثریت اور پاکستان میں بھی جو اہل حدیث مکتب فکر ہے اہل سنت میں سے، ان کی اکثریت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے قائل نہیں ہیں. ان کے لیے میرا خصوصاً مشورہ ہے ان تمام دلائل کی روشنی میں ان تک یہ لیکچر بھی پہنچے کہ ایٹ لیسٹ انہیں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ والا موقف ضرور اڈاپٹ کر لینا چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کریں، کیونکہ دلائل دونوں طرف موجود ہیں. اور احتیاط کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آپ سے یہ پوچھا نہیں جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے یا کافر تھے تو خام خواہ اپنے گلے مصیبت نہ فٹ کریں اور کہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ دے لی جائے. لیکن یہاں پر میں ہمارے جو بریلوی اور دیوبندی بھائی ہیں جو اس وقت سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے قائل ہیں، ان کے لیے بھی میں ایک ذرا کڑوی بات کر دوں تاکہ ان کو بھی ذرا اس حوالے سے تسلی ہو جائے کہ ان کے بزرگ بھی کیا گل کھلا کے گئے ہیں. ملا علی قاری جو حنفیوں کے مرشد اعظم ہیں، المتوفا 1014 ہجری، ملا علی قاری جن کی وہ شرح مشکات بھی ہے، یعنی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی ابو یوسف اور امام محمد کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی پرسنالٹی گزری ہے وہ ملا علی قاری ہیں. انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے اس ٹاپک کے اوپر وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اس کتاب وہ عربی میں انہوں نے لکھی، تقریباً 100 صفحوں پر ہے. وہ کتاب میں نے دیکھی ہے، مکتبۃ الشاملہ میں عقیدے والا جو پورشن ہے اس میں وہ کتاب موجود ہے. اور اس کتاب کا نام کیا ہے عربی میں اردو میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیروکاروں کے لیے اس عقیدے پر دلائل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر پر مرے تھے. یہ ذرا نام دیکھیں کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکاروں کے، بلکہ معتقد کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، عقیدت مندوں کے لیے یہ تحفہ ہے کہ ہم آپ کو دلائل پیش کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر پر مرے تھے. اور اس کتاب کے آغاز میں انہوں نے پہلا قول امام حنیفہ کا نقل کیا ہے الفقہ الاکبر کتاب سے، جو حنفیوں کے نزدیک بنیادی کتاب ہے، بڑی چھوٹی سی کتاب ہے عقائد کے اوپر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ اس کو مانتے ہیں کتاب کہ ان کی ہے. ہمارے نزدیک تو وہ کتاب امام حنیفہ کی وفات کے تقریباً 250 سال بعد لکھی گئی ہے، اس کی سند کوئی نہیں ہے. لیکن چونکہ حنفی مانتے ہیں تو ان کے لیے تو وہ دلیل ہے. اس اعتبار سے تو کسی بھی کتاب کی امام حنیفہ تک سند ثابت نہیں، نہ ہدایہ کی نہ در مختار کی. تو الفقہ الاکبر سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول انہوں نے شروع میں نقل کیا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں اور باپ دونوں کفر کی حالت میں دنیا سے گئے تھے. تو یہ انہوں نے نقل کیا. لہٰذا یہ ایک چوتھی چیز بھی میں نے آپ کو بتا دی. 3 چیزیں اس سے پہلے بھی فقہ حنفی کی بتا چکا ہوں. ایک تو مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے امام حنیفہ رحمہ اللہ. نمبر 2 شوال کے 6 روزوں کو وہ بدعت کہتے تھے، جبکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنے والے کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. اور بخاری مسلم کی 50 احادیث ہیں کہ مدینہ حرم ہے. اور تیسری کہ وہ عقیقے کو بدعت کہا کرتے تھے، حالانکہ صحیح بخاری کے اندر پورا عقیقے کے اوپر چیپٹر موجود ہے. اور یہ آج چوتھی چیز بھی آپ کو پتہ چل گئی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ریفرنس سے، اگر یہ ان کی کتاب ان تک واقعی پہنچتی ہے تو، ورنہ یہ پیچھے والے لوگ جو ہیں یہ انہی کا کارنامہ ہے. بہرحال یہ کتاب جو ملا علی قاری نے لکھی المتوفا 1014 ہجری، یہ انہوں نے جلال الدین سیوطی الشافعی کے رد میں لکھی، کیونکہ انہوں نے 9 کتابیں لکھی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو مومن ثابت کرنے کے لیے. اب جلال الدین سیوطی وہ ہیں جن کو اہل حدیث بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بریلوی بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، دیوبندی بھی رحمۃ اللہ علیہ اور امام سیوطی کہتے ہیں. جبکہ میرے نزدیک ان کے عقائد کے اندر بہت فساد موجود تھا. ایون یہ جو شیخ ذکریہ کا واقعہ ہے قبر سے ہاتھ باہر نکالنے والا، یہ سیوطی نے نقل کیا ہے. شیخ ذکریہ نے بیچارے نے ادھر سے اٹھایا ہے، یہ اصل جو معاملہ ہے یہ تو سیوطی کا کیا ہوا ہے.
اس قسم کے بڑے معاملات. ان کی کتاب شرح الصدور فی الاحوال القبور، اس میں تو انہوں نے عجیب و غریب واقعات سیوطی نے لکھے ہیں کہ حضور کی وفات کے 500 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت کسی بزرگ کا جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے. استغفر اللہ تو بولی. تو اس قسم کی وہ بڑے دیو مالائی قصے کہانی لکھنے میں امام سیوطی المتوفا 911 ہجری مشہور ہیں. اور چونکہ یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کے نزدیک شیخ زبیر علی زئی صاحب بہرحال ان سے اعلان برات کرتے تھے، کیونکہ عقل نہ ہوئے تھے موجیں ہی موجاں تے عقل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچاں. ان کو چونکہ عقل تھی، ان کو پتا تھا کہ سیوطی صاحب نے کیا کارنامے اپنی کتابوں میں کیے ہوئے ہیں، تو وہ اعلان برات کرتے تھے. اور میرے انٹرویو میں جب میں نے سیوطی کا نام لیا، انہوں نے کہا جی چھوڑو، ان کی بات نہ کرو ہمارے سامنے، ہمیں کتاب و سنت کے دلائل کے اوپر بات کرو. تو سیوطی نے جب کتابیں 9 لکھی، ان کے رد میں ملا علی قاری نے پھر یہ کتاب لکھی تھی کہ یہ دلائل ہیں امام حنیفہ کے عقیدت مندوں کے لیے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کفر پر مرے تھے، والعیاذ باللہ تعالی. بہرحال سیوطی صاحب نے بھی اس میں بڑی زیادتیاں کی. وہ کتاب کے اندر انہوں نے جو جھوٹی روایتیں اکٹھی کی، کیونکہ اس فن میں وہ بڑے ماسٹر تھے اس قسم کی روایات لکھنے میں. تو سیوطی صاحب نے اس کتاب کے اندر لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد ان کو قبر سے زندہ کیا اور پھر کلمہ پڑھایا دوبارہ، والعیاذ باللہ تعالی. تو آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی مرنے کے بعد زندہ کر کے اس طریقے سے فرضی طریقے سے کلمہ بھی کسی کو پڑھایا جائے تو کلمہ تو کسی کام کا نہیں ہے اگر وہ کفر پر مرا ہے. تو سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95 ہے کہ حرام ہے اس بستی کے لیے کہ ہم جسے موت دے دیں کہ وہ قیامت سے پہلے وہ واپس آ جائے. مرا ہوا شخص تو کبھی دنیا میں آ نہیں سکتا. تو اب اس قسم کے واقعات، اور پھر مجھے صد افسوس اس وقت ہوا جب میں نے حافظ ابن کثیر کو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 113 سے 116 کے دوران تفسیر ابن کثیر میں، ابن کثیر المتوفا 774 ہجری، انہوں نے بھی یہ روایتیں نقل کی. اور امام طحاوی المتوفا 321 ہجری اور امام قرطبی المتوفا 668 ہجری، ان کے حوالے سے یہ کہا کہ آپ تو ماں باپ کی بات کرتے ہیں، حضور نے تو ابو طالب کو بھی دوبارہ زندہ کر کے کلمہ پڑھایا تھا. اور حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان روایتوں کی اگر صحت کو صحیح بھی مان لیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ تو قرآن کے خلاف چلی جائیں گی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 95. یہ تو روایتیں ثابت ہی نہیں ہیں، بالکل جھوٹی روایتیں ہیں. ملا علی قاری نے پھر ان روایتوں کا رد کیا، اور ان روایتوں کا رد ان کا بالکل ٹھیک ہے کہ سب کل جھوٹی روایتیں، ظاہر ہے آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو ملا علی قاری نے جو پوری کتاب لکھی ہے اس میں ساری باتیں وہ غلط نہیں لکھی ہیں. جو جھوٹی باتیں تھیں سیوطی صاحب کی وہ انہوں نے ان کا رد کیا، اور امام قرطبی کا اور حافظ ابن کثیر نے جو انڈورس کیا ہے اس کا بھی رد ہوا. لہذا یہ بالکل غلط ہے. ہم اس عقیدے کو قرآن حکیم کے بالکل خلاف سمجھتے ہیں. اور بخاری اور مسلم کی وہ متفق علیہ حدیث بھی یاد کر لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے قبول ہوتی ہے. تو جو بندہ مر گیا اس کو قبر سے نکال کے کوئی توبہ کروا بھی لے تو کسی کام کی نہیں. جب وہ زندہ تھا اور اس پہ نزع کا عالم آ گیا، موت کا غرغرہ آ گیا، تو اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہے، چاہے جائے کہ ایک بندے مرے ہوئے بندے کو آپ زندہ کریں. جو روایتیں بھی بالکل جھوٹی ہیں. لہذا آج کی گفتگو کا کنکلوژن کیا ہے کہ جناب ابو طالب کی وفات کفر پر ہوئی، لیکن ہم ان کا احترام کرتے ہیں کیونکہ ان کا احسان ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہے یہ اہل فطرت میں سے تھے. لہٰذا ہم وہ ایکسٹریم رویہ بھی اختیار نہیں کرتے کہ انہوں نے وہ کلمہ پڑھ لیا زندہ ہو کے دوبارہ اور یہ معاملات، اور نہ ہم دوسری طرف جاتے ہیں. احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے معاملے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، ان کو اہل فطرت میں داخل کرتے ہوئے معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں. اور میں آخر میں ضرور دعا کروں گا شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے کہ جنہوں نے یہ جرت کی. پاکستان میں ظاہر ہے کہ ان کے لیول کا کوئی عالم نہ تھا نہ اب کوئی ہے موجود علمی اعتبار سے. میرے نزدیک تو علماء عرب میں بھی اسماء و رجال کے علم کے اعتبار سے چاہے شیخ البانی ہو یا کوئی اور، شیخ زبیر علی زئی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جو ملکہ دیا تھا کسی اور کی مہارت نہیں تھی. اور کسی کو شوق ہو تو وہ مسئلہ نمبر 80 ضرور دیکھے. شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین، اس میں نے اس کے علمی دلائل بھی دیے ہیں کہ وہ کتنی بڑی شخصیت تھے. انہوں نے کم از کم ایک دفعہ یہ اعلان حق بلند کیا ہے کہ بھائی خاموشی اختیار کرو. اور میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا، اب یہ کریٹیکل لیکچر ہے، کہ میں اس لیکچر کے اینڈ پہ وہ کلپ بھی شیخ صاحب کا ڈال دوں تاکہ اگر کسی نے میری بات کو نہیں ماننا ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، کم از کم وہ شیخ زبیر علی زئی صاحب کی بات کا ضرور ریگارڈ کرے کہ اتنا بڑا عالم جس کے پاس علمی دلائل بھی موجود تھے پھر بھی انہوں نے اس معاملے میں احتیاط سمجھی اور کسی بھی گستاخی سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. انہوں نے کہا حدیثیں بالکل ٹھیک ہیں، حدیثوں کا انکار نہیں ہے. وہ آگے نہیں گئے اس کی تعویلات کی طرف،
میں نے الحمدللہ اس کی علمی دلائل بھی سامنے رکھے ہیں. کسی کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے, ہم یہ نہیں کہتے کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے. میں تو امام نسائی پہ فتویٰ نہیں لگایا کہ انہوں نے کیوں باپ باندھا, ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے, یہ خوارج کا طریقہ ہے. اور اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ کسی کی علمی دلائل کے ساتھ اس کا رد کر دیا جائے, اس کے بعد معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.